الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج 17 ذی الحجہ 1441 ہجری ہے اور انشاءاللہ کل 18 ذی الحجہ ہوگا۔ 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5ویں پشت میں ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے ان کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ ہے۔ عروہ بنت قریظ بیٹی ہیں ام حکیم بنت عبد المطلب کی۔ یہ ام حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی ہیں، اور یہ ام حکیم کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ام حکیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ جوڑواں پیدا ہوئے ہیں۔ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی کے نواسے ہیں، والدہ کی طرف سے اور والد کی طرف سے، دونوں اطراف سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ خصوصیت، منفرد حیثیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، اور کسی نبی کے کسی امتی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی کہ جو فضیلت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے کہ کسی ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک ہی شخص کے نکاح میں آئی ہوں، وہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دوسری بیوی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتیں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی رشتہ داری، کوئی قرابت داری نہ بھی ہوتی تو ان کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ حضرت عثمان غنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خدمت جو اپنے مال کے ساتھ کی ہے، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک روشن پہلو ہے، چاہے وہ مسجد نبوی کی توسیع ہو یا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرنا ہو، یا غزوات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنا مال پیش کرنا ہو۔ خصوصاً غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا مال لا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 12 دن کم 12 سال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی سرزمین پر حکومت ہونے کے باوجود، جس بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، رہتی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور حوصلہ اور صبر
اور استقامت کا مظاہرہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اقتدار موجود ہے، قوت موجود ہے، طاقت موجود ہے، حکومت ان کی موجود ہے، اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ حکم دیں، ہم ان باغیوں کا کلا کما کر دیں گے، ہم ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی ذات کے لیے مدینے کی گلیوں میں کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر سن 35 ہجری 18 ذی الحجہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، میرے سننے والے اور دیکھنے والوں کو اور ہم سب کی اولادوں کو اللہ صحابہ اکرام کی طرز زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس برداشت، جس حوصلے اور جس صبر کا اظہار کیا ہے اور استقامت کا اظہار کیا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اسی انداز سے صبر، حوصلے اور قوت برداشت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔